گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ پاسٹر جوش کے ساتھ۔ پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور میں نہایت خوش ہوں۔ آج بھی ہم رومیو کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج ہم رومیو 15 باب کا مطالعہ ختم کریں گے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ ہم نے رومیو 15 باب میں یہ پڑھا تھا کہ پولس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں روحانی استادوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں اور ہماری روحانی ترقی میں ہماری مدد کر سکیں۔ پولس رسول کو بھی خداوند رسول ہونے کے لیے بلایا تھا، خاص طور پر یونانیوں کے لیے، تاکہ وہ بہت سے لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا ذریعہ بن سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم آج کے دن کی ذرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو کر تیرے کلام کو پڑھ سکیں۔ اے روح پاک، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ جتنا وقت بھی ہم تیری حضور میں گزارتے ہیں اس تمام وقت میں تو ہمارے درمیان موجود ہونا اور ہماری رہنمائی کرنا، تاکہ ہم تیرے کلام کو نہ صرف پڑھ سکیں بلکہ اسے سمجھ بھی سکیں۔ اسی طرح سے خداوند تو میرے ہونٹوں کو بھی مسا کر اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے، اور خداوند تو تمام سننے والوں کے کانوں کو بھی مسا کر تاکہ وہ تیری باتوں کو سن سکیں، اور جو لوگ بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اس برکت کو ان تمام لوگوں تک بھی پہنچانا تاکہ وہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ خداوند تو آج لوگوں کے دلوں کو بھی بدل تاکہ وہ تیرے کلام کی سچائیوں سے آراستہ ہو سکیں اور تیرے کلام کو نہ صرف سن سکیں بلکہ اس پر عمل بھی لا سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، سن اور قبول کر، آمین۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم رومیو 15 باب کا مطالعہ ختم کریں گے، تو آئیے رومیو 15 باب اس کی 17ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ بس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیح یسوع کے باعث فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے، نشانوں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت سے کی، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف الرکم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی، اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسروں کی بنیاد پر عمارت نہ اٹھاؤں، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے۔ اب ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور جو آیات ہم نے پڑھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ پولس رسول کو خداوند نے رسول ہونے کے لیے بلایا، اور پولس ہی ہمیں ایک اچھے اور برے لیڈر کا فرق بتا رہا ہے۔ ایک طرف ایسا لیڈر جسے خداوند کی پہچان ہے اور جو اپنے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے اور انہیں خداوند کے نام کی پہچان دلاتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا لیڈر جو خود غرض ہے اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور جو ہر چیز میں اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ اور ان دونوں لیڈروں کے درمیان جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہوگی کہ ایک اچھا لیڈر ہمیشہ خداوند کے نام کو ہی ساری عزت اور سارا جلال دے گا اور ہمیشہ اپنے لوگوں کو خداوند کی طرف مائل کرے گا۔ وہ خداوند کے کاموں کا بیان کرے گا اور اپنے لوگوں کو بتائے گا کہ خداوند کس قدر خوبصورت خدا ہے، جو ہم سے بھی زیادہ ہماری فکر کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی تعریف نہیں کر رہا، اپنے نام کو جلال نہیں دے رہا، بلکہ خداوند سے اپنے لوگوں کو متعارف کروا رہا ہے۔ وہ ہر بات میں خداوند کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ خداوند کا ہماری زندگیوں میں ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اور پولس رسول بھی ان تمام آیات میں یہی کہہ رہا ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، کہ میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیح یسوع کے باعث فخر کر سکتا ہوں، یعنی کہ وہ صرف انہی باتوں میں فخر کرے گا جو مسیح یسوع ہی کے وسیلہ سے اسے ملی ہیں۔ تو یہ نہایت ضروری ہے کہ مسیحی ہونے کے ناطے اگر ہم فخر کریں بھی تو اپنی قابلیت پر نہیں، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں اچھا ثابت کرنے کے لیے نہیں، یا لوگوں کی نظر میں خود کو بالاتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اس پر فخر کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم میں کوئی خاصیت نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کا نام ہے جو ہمیں عزت بخشتا ہے اور ہم میں سے ہو کر کام کرتا ہے۔ ہمیں فخر
صرف اور صرف اپنے خداوند پر کرنا ہے تاکہ لوگ ہمارے وسیلہ سے خداوند کو جانیں اور ہماری ہی وسیلہ سے انہیں خداوند کی پہچان مل سکے۔ خداوند اپنے کاموں کے لیے انسانوں کو ہی استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح ہم دوسرے بہت سے لوگوں کے لیے بھی باعث برکت ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز جو پولس رسول ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں روحانی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے لیے صحیح لیڈرز کا انتخاب کر سکیں۔ جب ہم روحانی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تب ہی ہم ان لیڈرز کو پہچان سکتے ہیں جنہیں خداوند نے چنا ہے، اور یہ سب ہم روح القدس کی مدد سے ہی کر سکتے ہیں، اور ان نشانوں کو بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو خداوند کی طرف سے ہمیں دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام قول اور فعل اور نشان خداوند ہی کی طرف سے ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ وقت کے آخر میں ایسے بہت سے نشان دیے جائیں گے جو جھوٹے ہوں گے۔ اسی وجہ سے چاہے ہمیں نشان دیے جائیں یا نہیں تو بھی ہمیں روحانی طور پر مضبوط ہونا ہے، کیونکہ روح القدس کے وسیلہ سے ہی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو شخص بھی ہمیں خداوند کی تعلیم دینے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا وہ خود خداوند اور اس کے کلام سے واقف ہے، اور کیا وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہے یا پھر ابلیس ان میں سے ہو کر کام کر رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو شخص واقعی خداوند کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، خداوند کی طرف سے مسح کیا جاتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ نشان ضرور ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ ممکن ہے کہ خداوند منسٹری میں سے ہی لوگوں کے وسیلہ سے کلام کرے اور اس بات کی یقین دہانی کرے کہ یہ لیڈر واقعی خداوند ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بات اس وقت ثابت ہو جاتی ہے جب آپ ان لیڈرز کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کام ہوتا دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں گواہیوں کو جنم لیتا دیکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ نشانات اور علامات کسی شخص کو پرکھنے کا پہلا قدم ہے کہ آیا اس شخص کو خداوند نے ہی چنا ہے یا نہیں۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور رومیو کی کتاب اس کا 15واں باب اور 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ رومیو 15 باب اس کی 22ویں آیت سے 29ویں آیات تک۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا، مگر چونکہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں، اس لیے جب اسفانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تم سے ملوں گا، اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دو گے۔ لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کے لیے یروشلم کو جاتا ہوں، کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے۔ کیا تو رضامندی سے، مگر وہ ان کے قرض دار بھی ہیں، کیونکہ جب غیر قومیں روحانی باتوں میں ان کے شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں۔ بس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو کچھ حاصل ہوا ان کو سونپ کر تمہارے پاس ہوتا ہوا اسفانیہ کو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ اب بس یہی رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اس پیراگراف میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا۔ سب سے پہلے تو ہم پولس کے دل کی طرف نگاہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح خداوند کے کلام کی منادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ کس طرح مختلف جگہوں پر جا کر انجیل کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ تو وہ دراصل اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرتے تھے جس کے لیے خداوند نے انہیں مقرر کیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس کو بھی مختلف جگہوں پر خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے ایک چرچ کی ضرورت تھی جہاں وہ خود کو بھی روحانی طور پر مضبوط کر سکیں۔ لہٰذا ہم مسیحیوں کے لیے یہ نہایت اچھی بات ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو مختلف علاقوں میں جا کر خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور لوگوں کو خداوند کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم ایسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں
کہ وہ جائیں اور اسی طرح لوگوں تک انجیل کی خوشخبری کو پہنچاتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں خاص مدد کریں جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، اور اس طرح ہم مل کر بہت سے لوگوں کی خداوند کے پاس لانے کا ایک ذریعہ بن سکیں گے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً خداوند بھی اپنے فضل والے ہاتھ کو ہم پر بڑھائے رکھے گا اور ہمیں وہ تمام برکات دے گا جس کے لیے ہم حقدار ہیں۔ اور جو دوسری بات ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایونجلسٹ یا پاسٹر ہی بن کر خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو خداوند نے مختلف قسم کی برکات دی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں دور جا کے علاقوں میں جا کر انجیل کی منادی کریں۔ نہیں، ایسا کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی خداوند کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے خداوند سے متعلق بتا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان تمام باتوں اور معجزات کا بیان کر کے جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں کیے ہیں ہم لوگوں کو خداوند کے پاس لا سکتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں سناتے ہیں یا اس سے متعلق تعلیم دینے کا بوجھ رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جنہیں خداوند نے خاص طور پر ایسی جگہوں پر کلام سنانے کے لیے چنا ہے جہاں پر شاید ہم جانا بھی نہ چاہیں۔ کیا ہم ایسے لوگوں کو مالی طور پر بھی مضبوط کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی اس خدمت میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے لیے خداوند نے انہیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے وہ مقصد جلد از جلد ان کی زندگیوں میں پورا ہونے کو ہے۔ خداوند کا نام جلال پا سکتا ہے۔ جو پیسج ہم نے ابھی پڑھا تھا اس میں سے ایک آیت مجھے نہایت پسند ہے، جہاں پولس رسول کہتا ہے کہ کیا تو رضامندی سے، مگر وہ ان کے قرضدار بھی ہیں، کیونکہ جب غیر قومی روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں بھی ان کی خدمت کریں۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے روحانی برکتیں لیتے ہیں تو ہمیں جسمانی اعتبار سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، جس میں ظاہر ہے کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور مالی طور پر بھی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرنا شامل ہے۔ تو جب ہم اپنے پاسٹر سے روحانی برکات لیتے ہیں تو یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے دیے ہوئے میں سے ان کی بھی مدد کریں تاکہ وہ اپنے رہن سہن اور کھانے پینے کے لیے پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ بھی ہمیں روحانی برکات سے مالا مال کرتے ہیں اور بدلے میں ہم بھی ان کی ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت اہم بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو اس کی خدمات کا اجر نہیں دے سکتا۔ ہم انسان کسی کے لیے صرف ایک وسیلہ بنتے ہیں اور خداوند ہمیں کسی کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی خدمت کر سکیں یا ان کو کچھ دے سکیں۔ کیا جس خداوند نے انہیں اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے کیا وہ انہیں برکات نہیں دے سکتا؟ کیا وہ انہیں مالی طور پر بحال نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ہم انسانوں ہی میں سے ہو کر کام کرتا ہے۔ وہی ہمارے دلوں کو تیار کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکیں۔ تو آئیے اس کلام کو جاری رکھتے ہوئے رومیو 15 باب اس کی 30 سے 33ویں آیات تک پڑھتے ہیں۔ اور اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جانفشانی کرو کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے، اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے، آمین۔ اور یہ آخری حصہ، یعنی کہ اس آخری حصے میں پولس رسول چرچ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، اور ایک مرتبہ پھر دو ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس چھوٹے سے پیسج سے سیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ پولس رسول کو خداوند نے خود چنا اور غیر قوموں کے لیے رسول مقرر کیا اور جسے خداوند نے اپنے عظیم کاموں کے لیے استعمال کیا، تو بھی نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ چرچ یعنی کہ کلیسیا سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں
کیا آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی مسیحی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمیں خداوند کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پولس رسول دراصل ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ بے شک وہ خداوند کی طرف سے رسول مقرر ہوا ہے تو بھی اسے کلیسیا کی دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ وہ خداوند میں اور مضبوط ہو سکے۔ اور یہ آخری حصہ یعنی کہ اس آخری حصے میں پولس رسول چرچ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور ایک مرتبہ پھر دو ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس چھوٹے سے پیسج سے سیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ پولس رسول کو خداوند نے خود چنا اور غیر قوموں کے لیے رسول مقرر کیا اور جسے خداوند نے اپنے عظیم کاموں کے لیے استعمال کیا، تو بھی نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ چرچ یعنی کہ کلیسیا سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی مسیحی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمیں خداوند کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پولس رسول دراصل ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ بے شک وہ خداوند کی طرف سے رسول مقرر ہوا ہے تو بھی اسے کلیسیا کی دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ وہ خداوند میں اور مضبوط ہو سکے اور اس مقصد کو بھی پورا کر سکے جو خداوند نے اس کی زندگی میں رکھا ہے۔ تو کیا جب بھی مشکلوں سے گھر جاتے ہیں ہم بھی لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں؟ کیا ہم لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، خاص کر کے یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں ایسے تمام لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے جو ایمان میں مضبوط ہیں اور اپنی زندگیوں میں خداوند کو اول درجہ دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ تمام لوگوں سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگ اپنے لیڈرز کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان تمام لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں جو مختلف جگہوں پر جا کر انجیل کی منادی کرتے ہیں اور لوگوں کو یسوع مسیح کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں؟ کیا ہم ایونجلسٹ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم مشنریز کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہیں خداوند نے اپنے کلام کی منادی کے لیے چنا ہے یا جنہیں چرچ نے خاص طور پر مقرر کیا ہے کہ وہ جائیں اور خدا کے کلام کی سچائیاں لوگوں تک پہنچائیں؟ تو کیا ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اب دیکھیے مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم ان تمام باتوں پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اپنی دعاؤں میں صرف اپنے لیے ہی برکات مانگتے ہیں؟ کیا ہم صرف اپنی ہی ضروریات پر غور کرتے ہیں اور صرف خود سے جڑے ہوئے لوگوں کا سوچتے ہیں، یا پھر ہم اپنے باقی بہن بھائیوں کا بھی احساس کرتے ہیں؟ یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنے فوائد کے بارے میں سوچیں اور صرف خود پر ہی نگاہ کریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی برکت چاہیں۔ اور یقیناً جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خداوند بھی ہم سے خوش ہوتا ہے اور اپنے فضل والے ہاتھ کو ہم پر بڑھاتا ہے۔ اور پولس رسول بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں ہر پل ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمیں اپنے چرچ اور اپنے کلیسیا کے لیے بھی خاص دعا کرنی ہے، اور نہ صرف اپنی کلیسیا بلکہ تمام کلیسیاؤں کے لیے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ خداوند تمام لوگوں کو برکات دے اور ہر ایک پر اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھاتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خادموں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی خداوند نے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے اور جو کچھ بھی ذمہ داری خداوند نے انہیں دی ہے وہ اس میں وفادار رہیں، اور خداوند ان کے گھرانوں پر بھی اپنے فضل کو نازل کرے اور انہیں تمام دکھ، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا کر رکھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا ذریعہ بن سکیں۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پولس رسول ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ مسیحیوں کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اور ہر مسیحی کو اپنی زندگی میں سب سے اول درجہ خداوند کو ہی دینا چاہیے، اسی کے نام کو عزت اور جلال دینا چاہیے، یہی سب سے پہلا کام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں دوسرے مسیحیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند انہیں اپنے میں بڑھنے کا فضل عطا کرے اور ہم لوگوں کو بھی اپنا فضل دے تاکہ ہم خداوند میں قائم رہ سکیں۔ تو آج ایک مرتبہ پھر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا
تو اگر آپ نے مسیح کو کبھی قبول نہیں کیا تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ خداوند کے خاندان کا حصہ نہیں اور آپ وہ تمام برکات حاصل نہیں کر سکتے جو خداوند نے اپنے لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ وہ اپنی تمام برکات ہمیں دے تاکہ ہم اس کی قدرت کو جان سکیں اور اس میں مضبوط ہو سکیں، اور یہ سب صرف اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں میں دعوت دیتے ہیں، اور ہم خداوند کے خاندان کا حصہ صرف اس وقت بنتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی اس قربانی کو قبول کرتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے ہی گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہمارے گناہ معاف کیے جا سکیں اور ہمیں وہ تمام فوائد حاصل ہو سکیں جن کا اصل حقدار خود یسوع مسیح تھا۔ اور ان تمام فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم جب چاہیں خداوند سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم خداوند کے خاندان کا حصہ ہیں اور ہمارا خداوند ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہمارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ اس نے ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا، اور ہمارا خداوند ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہمارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ اس نے ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا۔ تو اگر آپ آج یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں اور خداوند کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اونچی آواز میں میرے ساتھ مل کر یہ دعا کیجیے گا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے رومیو 10 باب میں سیکھا کہ جن باتوں پر ہم اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں ہمیں بلند آواز سے ان باتوں کا اقرار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کر کے ہم ان تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کر اونچی آواز میں یہ دعا کریں اور کہیں، میرے آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق نہیں بسر کی، بلکہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا رہا، لیکن آج سے میں یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کرتا ہوں جو اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی۔ لیکن آج سے اے خداوند، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی میرا بچانے والا ہے۔ میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اس لائق بنا کہ میں تیرے نام سے پہچانا جا سکوں۔ میں یسوع مسیح کی اس قربانی پر ایمان لا کر تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں، اور آج سے میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تو مجھے ہمیشہ ہر تکلیف، ہر مشکل سے بچائے گا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ خداوند، میں تیرے ہونے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اب آپ مسیحی ہیں، اور جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور آپ اپنے کسی بھی قریبی چرچ جاتے رہیں تاکہ آپ یسوع مسیح سے متعلق مزید تعلیم حاصل کر سکیں اور دوسرے لوگوں تک مسیح کی تعلیم کو پہنچا کر دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکیں۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بائبل مقدس کو بھی پڑھیں، کیونکہ بائبل مقدس کو پڑھنے سے آپ یسوع مسیح سے متعلق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی یہ سیکھا ہے کہ بائبل مقدس خداوند کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کون ہے اور وہ کتنا خوبصورت خدا ہے جو ہم سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے، اور وہ ہمیں تمام برکات سے نوازتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں اور کسی بھی قسم کی مشکلات سے گھرے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند اپنے برکت والے ہاتھ کو آج ہم سب کی طرف بڑھائے گا اور ہم سب کی زندگیوں میں آج ایک نیا کام کرے گا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔
ہمارے آسمانی باپ، میں آج اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کر تیرے اس کلام کو پڑھ سکیں۔ اے روح پاک، ہم تجھ سے یہ منت کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتا رہنا کہ ہم جو کچھ بھی کریں اس میں سارا عزت اور جلال تجھے ہی ملتا رہے۔ ہم جب بھی فخر کریں تو صرف تجھ مسیحا پر ہی کریں، کیونکہ صرف تو ہی تعریف اور تمجید کے لائق خداوند ہے، اور ہم تجھ پر ہی اسی لیے فخر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہماری فکر کرتا ہے۔ خداوند، تجھ سے یہ منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ہونٹوں کو کھول تاکہ ہم تیری تعریف کر سکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ تو کس قدر پیارا اور بھلا خداوند ہے۔ خداوند، تو ہمیں اتنا فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ خداوند، میں اس وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہوں گا جو بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ خداوند، ہم شکر کرتے ہیں کہ ان تمام فوائد میں سے تجھے ہی ملنا چاہیے، اور ہم جب بھی فخر کریں تو صرف تجھ مسیحا پر ہی کریں، کیونکہ صرف تو ہی تعریف اور تمجید کے لائق خداوند ہے، اور ہم تجھ پر ہی اسی لیے فخر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہماری فکر کرتا ہے۔ خداوند، تجھ سے یہ منت کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔